الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ وقال تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وقال تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ وقال تعالی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کریم کی ان تلاوت شدہ آیات کی روشنی میں ہم کچھ منٹ کے لیے اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ ہم ہندوستانی مسلمان، ہماری داعیانہ ذمہ داریاں کیا ہیں اور ملک کے موجودہ سیاسی اور سماجی حالات میں اور عالمی سطح پر جو حالات گزر رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ملک میں، ہمارے اپنے ملک میں، اپنے اس فریضے کو جو دعوت حق کا فریضہ ہے اس کو بہتر طریقے سے ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری داعیانہ حکمت عملی ان حالات میں کیا ہو، ان حالات میں ہم دعوت الی اللہ کے کام کو بہتر انداز میں کیسے انجام دیں اس ملک میں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کا خاص طور سے ہم خیال رکھیں اپنی ان داعیانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ محترم حاضرین، ہماری چند حیثیتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اصل حیثیت مقرر فرمائی ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہی غور کرنا ہوگا۔ ہماری ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ہم ایک عالمی امت کا حصہ ہیں۔ امت مسلمہ جو اس زمین پر بستی ہے، ایک بڑی تعداد دنیا میں امت مسلمہ کی دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے، اس سے ہمارا تعلق اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے
کیسے ہم اپنی بنیادی داعیانہ ذمہ داریوں کو اس ملک میں ادا کریں۔ حدیث کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں اس امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو جس طرح پورا جسم تلملا جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں رہنے والا مسلمان اس کے دل میں وہی تڑپ اور وہی درد محسوس ہو۔ یہ تقاضا ہے عالمی امت ہونے کا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، خاص طور سے فلسطین میں، غزہ میں، جس طرح گزشتہ 682-83 روز سے بربریت اور جارحیت اور نسل کشی اور جینوسائیڈ کا جو عمل جاری ہے، بھوک اور پیاس سے بچے شہید ہو رہے ہیں، غزہ پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، بڑی آبادی کیمپوں میں اور شیلٹر ہومز میں رہنے پر مجبور کر دی گئی۔ پوری دنیا خاموش ہے، بے بس ہے، وہ مجبور ہے۔ لیکن اس کا وہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہے کہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں نے اس دور میں ہمارے سامنے قربانیوں کی جو مثال پیش کی ہے، وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ اتنی بڑی طاقت کو اتنی بڑی مدت تک روکے رکھنا اور اس کے آگے نہ جھکنا اور شہادتیں دینے کے لیے لوگ آمادہ اور تیار ہوں، ایک ایسی مثال آج کے دور میں ہم کو ملتی ہے ان حالات میں۔ محترم حاضرین، ان حالات سے ہم بے خبر نہیں رہ سکتے۔ یقیناً ہم بہت زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا اور اس امت کے حصہ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو کچھ یہاں بیٹھ کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے جس صورتحال میں بھی، وہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور الحمدللہ ہندوستانی مسلمان اس میں پیچھے نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے یہاں بیٹھ کر دعائیں کر سکتا ہے، اور جو کچھ یہاں ممکن ہے حالات ان کی مدد کے لیے وہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ملک اور آزادی عطا فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ظالم اور جابر طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا فرمائے، اور ان کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ محترم حاضرین، ایک دوسری حیثیت ہماری یہ ہے کہ ہمارا یہ اپنا ملک ہے، اور اس ملک میں ہم ایک ملت اسلامیہ ہند کی حیثیت میں ہم اپنے دین پر، شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک دستور ہے، اس دستور نے اس ملک میں تمام شہریوں کو جو اختیارات اور آزادی دی ہے، ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اس ملت کے دینی تشخص کو، ریلیجیس آئیڈینٹی کو، ہمارے مذہبی اختیارات کو، جو آزادیاں ہمارے دستور میں موجود ہیں سب کے لیے، ان کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، ہماری عبادت گاہوں کی اور وقف جائیدادوں کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ملت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت، اور اس ملت کو تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی اور سماجی لحاظ سے مضبوط کرنے کی
مستحکم کرنے کی کوششیں، یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک اور تیسری بات کہ ہمارا یہ ملک 145 کروڑ کی آبادی کا ملک، جس میں تقریباً 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، 125 کروڑ کی آبادی ہمارے برادران وطن کی، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، جو ملک میں اور ملک کے باہر ہونے والے اسلام اور مسلم مخالف اور مسلم اسلام دشمن پروپیگنڈے کے نتیجے میں اسلام کے بارے میں ان کی رائیں غلط بنی ہوئی، ان تک کیسے ہم اسلام کی دعوت کو پیش کریں، کیسے ہم اسلام کے بارے میں ان کو صحیح معلومات فراہم کریں، کیسے اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اس ملک کے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے، ہمارا یہ ملک خوشحال ہو، ہمارے ملک میں امن و امان ہو، ہمارے ملک میں ناانصافیاں نہ ہوں، ظلم اور زیادتیاں نہ ہوں، کسی کے ساتھ بھی نہ ہوں، انسانی عظمت بحال ہو، انسانوں کے حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں ان کی حفاظت ہو، ہمارا ملک اور ہمارا سماج ان ویلیوز کے مطابق جو اسلام کی ویلیوز بھی ہیں اس کے مطابق ہمارا معاشرہ اور سماج کیسے بنے، وہ بھی ہماری فکر مندی ہونی چاہیے۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات جس کو میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری اصل حیثیت اس زمین پر بھی اور اس ملک میں بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف اور صرف اللہ کی غلامی میں لانے کی کوشش کرنے والے، یہ ہماری اصل حیثیت ہے، یہ ہمارا اصل مقام ہے جو قرآن کریم نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ چند ہی آیات ہیں، لیکن ایسی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے ہماری اصل حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے ڈرانے والا۔ جو لوگ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، جو لوگ اللہ کی بندگی کا راستہ اپنا لیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیش کی دنیا میں بھی ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے، عزت کا مقام ہے، نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے۔ اور جو بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس دین کو نظر انداز کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور اس دنیا کے بعد آنے والی اصل دنیا، ہمیشہ کی دنیا، اس میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، اللہ کا غضب ہے، عذاب ہے۔ یہ آیتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر تھے، ہم سب ان کی امت میں ہیں۔ اب یہ کام اور یہ ذمہ داری اس پوری امت کی ہے، اس پوری امت کے ذمے یہ کام ہے
کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی ہم کوشش کریں، ہم لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنیں، ہم لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے والے بنیں۔ لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان لوگوں کی اور ہماری مثال ایسی ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کی مثال ایسی ہے۔ ایمان لانے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ پاس روشنی ہے، اور جو ایمان سے دور ہیں ان کی مثال اندھوں جیسی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ جو دیکھ نہیں سکتے اور وہ اس راستے پر جا رہے ہیں کہ وہ کھڈے میں گریں گے، کنویں میں گریں گے، وہ تباہی سے دوچار ہوں گے۔ آپ اور ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں؟ اور جانتے بوجھتے اگر ہم ان کو بچانے کی ذمہ داری سے غفلت برتتے ہیں تو ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ہمارے سامنے کوئی نابینا شخص جا رہا ہو اور وہ کھڈے کی طرف بڑھ رہا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراً اس کو روک لیں، اس کو گڈھے میں گرنے سے بچا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ایک مثال دیتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور تم ہو کہ پروانوں کی طرح اس آگ میں جلنا چاہتے ہو، گرنا چاہتے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے تمہیں باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی حیثیت نہیں بتائی بلکہ اس امت کا کام بھی بتایا کہ اس امت کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کے راستے کی طرف جانے سے روکا جائے، بچایا جائے، لوگوں کو غلط رخ پر جانے سے روکا جائے، بچایا جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ محترم حاضرین، دعوت کا کام، دعوت اللہ کا کام کوئی آپشنل کام نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، یہ کام صرف پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، یہ کام صرف چند جماعتوں کا ہے، یا یہ کام چند اداروں کا ہے جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے۔ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ قرآن مجید اس ذمہ داری کو ہر مومن مسلم کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ سورہ حج کی وہ آیتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ہم پر گواہ بنایا اور ہم کو لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ نبی سے پوچھا جائے گا، ہر نبی سے ان کی امت کو بلایا جائے گا کہ بتاؤ ہمارے نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ وہ گواہی لی جائے گی۔ اسی طرح سے جس طرح ہر نبی سے ان کی امت کو جمع کر کے گواہی لی جائے گی، اسی طرح سے اس امت کے ہر فرد کو بھی جمع کر کے گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ تم میں سے ہر شخص کے پاس اللہ کا یہ پیغام پہنچا تھا، تمہارے پاس قرآن موجود تھا، تمہارے پاس سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، دین کا شعور عطا فرمایا۔ اب تمہاری ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاتے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ دعوت کا کام، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا کام، یہ محض شوق کا کام نہیں ہے، یہ محض دلچسپی کا کام نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو اس کام سے دلچسپی ہو اور وہ اس کام کر لیں۔ بعض لوگوں کی یہ ہابی ہو اور ان کو اچھا لگتا ہو دعوتی کام کرنا اور وہ دعوتی کام کریں، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا
جب تک اس سوال کا جواب نہ دے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے تھے، ہم جن لوگوں کے بیچ رہتے تھے، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے ادا کی یا نہیں کی۔ محترم حاضرین، ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ، اور ان کی باتیں کسی حد تک صحیح بھی ہیں، ہمارے ملک میں حالات بڑے ناسازگار ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول ہے نفرت کا، حکومت کا رویہ ہمارے خلاف دشمنانہ ہے، ایسے گروہ موجود ہیں جو ہم کو دین پر اور شریعت پر عمل کرنے سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے دین اور شریعت پر عمل کرنا مشکل ہوتا جائے، تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے دین اور شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو۔ عالمی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ماحول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے ملک میں اسلام پر، دین پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں دعوت دین کا کام انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں صحیح ہیں، حالات ناسازگار ہیں، مشکل حالات ہیں، ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مقام عطا کیا ہے وہ یہ، ان حالات میں ہی ہمیں یہ کام انجام دینا ہے، ان حالات کے مطابق ہم کو یہ کام انجام دینا ہے، انہی حالات میں راستہ نکالنا ہے۔ حالات جو بھی ہوں، حالات کے مطابق حکمت عملی بدل جائے گی، حالات کے مطابق دعوت کے طریقے بدل جائیں گے، لیکن کام نہیں رکے گا، یہ کام رک نہیں سکتا اور یہ کام رکنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کریم میں آپ انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کو ہم کو اندازہ ہوگا اس بات سے، مشکل حالات میں جتنے زیادہ حالات مشکلات اور آزمائش کے ہوں گے، اتنے زیادہ امکانات اور اتنے زیادہ اپورچونٹیز آپ کو بڑھتی جائیں گی، ملتی جائیں گی۔ آج اسلام اور مسلمان ایک بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، ان حالات کی وجہ سے آپ کو بحث چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بحث میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور سامنے والے کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اسلام کی بنیادی دعوت کو ان کے سامنے پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ حالات ہمارے لیے امکانات بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو اس موقع پر مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، جتنے سخت حالات ہوں گے، جیسی آزمائشیں ہوں گی، وہ ہمارے لیے، اگر ہم ان حالات میں مضبوطی کے ساتھ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک بلند اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف بہتر انداز میں ہوگا۔ ہماری داعیانہ حیثیت اور ہمارا داعیانہ اخلاق کی بلندی ان حالات کی وجہ سے، اس اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہی موقع ہے جب ہم بلند اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ بلند اخلاق کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن اس بلند اخلاق میں ہمت اور حوصلہ بھی شامل ہے، بہادری اور شجاعت بھی شامل ہے، صبر و استقامت بھی شامل ہے، اپنے آپ پر قابو رکھنا بھی شامل ہے، حکمت اور دانائی بھی، کہ کن الفاظ میں اور کس انداز میں ہم اپنی دعوت کو پیش کریں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فیصلہ فرما چکا ہے، واضح طور پر یہ بات بتا دی جا چکی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، حق روشنی ہے اور باطل مٹ گیا۔ باطل اندھیرا ہے اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ روشنی کے آنے کے بعد باطل اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا ہے،
یہ یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اللہ کا یہ پیغام پھیل کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے اس میں ہمارا حصہ کیا ہوگا۔ اصل تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلقات پیدا کریں، ان سے خاندانی میل جول ہو، ان کے آنا جانا ہو، ان کے کاروبار اور ان کے ساتھ جو ہماری شرکت ہے اس کے ذریعے سے ایک فطری انداز میں ہم اسلام کی دعوت اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہم پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے اور ہمیں ان حالات میں حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی داعیانہ ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکیں اور اس ملت کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی ادا کر سکیں، اور اس ملک کی خیر خواہی کے تعلق سے، اس ملک کو صحیح رخ پر لے جانے کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ہم ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔